سورہ النمل 19واں پارہ آیت شریفہ کا 40 کا آخری حصہ مبارکہ اور اس کے بعد کچھ آیات شریف. آیت شریفہ 40 کے آخری حصہ کا بامحاورہ ترجمہ میرے ساتھ سماعت فرمائیے. ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرے، فإنما یشکر لنفسہ، تو در حقیقت وہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو یقیناً میرے رب بہت بے پرواہ، بڑے کرم والے. ہمارا دین حقائق پر مبنی ہے، اس میں کوئی بات حقیقت کے برعکس نہیں. ہاں، یہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر شخص کی عقل میں آ جائے. کئی رکاوٹیں ہیں ہماری طرف سے. کتنی ہی واضح سیدھی سادی دنیا کی باتیں ایک دنیا جانتی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، یہ نہیں ہے. تو اگر کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کچھ ہے. دین میں کوئی بات حقیقت کے منافی ہے. دین کی دیکھیے بات کہ دین میں جو کام ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، اللہ کرے کہ اس سے مجھے اور آپ کو جو کام ہے وہ کرنے والے کے فائدہ کے لیے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس پہ کرنے والے کا نقصان. اگر بات سمجھنے میں کچھ دقت ہو، اللہ جانے اس سے سمجھانے کے لیے کتنی باتیں ہیں. میرے پاس ایک کمزور سی بات، ماں میرے بارے میں جو سوچتی ہے، کیا اس میں کھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ بوڑھے جوان بچے وقتی طور پر اگر کچھ سمجھے بھی، نتیجہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں بھی آدمی جس کو سب سے زیادہ تڑپتا ہے وہ کون ہے؟ ماں کے برابر کوئی آتا ہے؟ نوعمری میں، ٹین ایج میں، بچپنے میں اگر کبھی کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے، وقت گزرنے کے ساتھ بعد میں یہی کہتے ہیں، بے جی جو کہتے تھے وہی ٹھیک، امی جو کہتی تھی یہ ایسے ہی ہے کچھ ہو. لیکن امی، اس کی عقل کامل نہیں، اس کے دل کی صفائی، اس کے بارے میں تو شک نہیں، لیکن اس کی عقل انسان ہے، انسان کے کام نہ مکمل ہے. خالق کھوٹ جب ماں میں نہیں تو ان میں ہوگا. ساری کائنات کی ماں کی شفقت جمع کی جائے، ان کی شفقت اس سے بھی زیادہ. اور عقل یا غلط بات کا ہونا، وہاں اس کا کوئی شائبہ کے شین کے نقطے کا کروڑواں حصہ بھی ہے. تو پھر ان کی کہی ہوئی بات فضل الہی کے لیے کس طرح بری ہو سکتی؟ میری بیٹی کے لیے، بہو کے لیے، پوتی نواز کس طرح بری ہو سکتی ہے؟ اب یہ شکر کچھ وقت سے ہم پڑھ رہے ہیں، زندگی لگا دیں، شکر کی باتیں ہوتی رہیں، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ تھوڑی سی بات ہم نے 5 حصوں میں کل سنی. کوئی ایسی بات ہے جس میں میرا آپ کا نفع نہ ہو؟ کوئی ایک بات. اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ دے دیا، ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ.
جس نے شکر کیا کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے. ومن کفر، جس نے ناشکری کی تو کیا ہوگا؟ اللہ کو کوٹ گھر بھیج دے گی، چیف جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گا. کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہوگا. ومن کفر، جو ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، سو میرے رب بہت بے پرواہ بڑے کرم والے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اگر سننے اور کہنے کے ساتھ دل میں آ جائے تو کبھی ناشکری کی طرف دیکھیں اور کبھی شکر چھوڑیں. یقین کی کیا ہے، اور یقین کے یہ کیا کریں، بار بار اس بات کو سنیں، ایسی مجالس میں جائیں اور اس بات کو آگے نقل کریں. کہنے کی اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی. شاید اللہ تعالی سننے کے ساتھ کہنے سے وہ برکت ڈال دے کہ واقعتاً شکر کا فائدہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ناشکری کا نقصان ہمارے دل میں پیوست ہو جائے. قرآن کریم میں اس حقیقت کو اور حدیث شریف میں اس حقیقت کو متعدد بار بیان کیا گیا. آئیے میرے ساتھ صرف 3 مقامات، 2 آیات کریمہ اور 1 حدیث شریف سن کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں. میرے ساتھ سورہ حامیم السجدہ نکالیے. صفحہ غالباً آپ کے پاس 482 482 ہے. آیت شریفہ 46 ہے، 24واں پارہ ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بظلام للعبید. جس شخص نے نیکی کی تو کس کے لیے کی ہے؟ فلنفسه، سو اپنی جان کے لیے. ومن اساء، اور جس نے برائی کی، فعلیہا، تو اس کا وبال اس کی جان پر ہے. اور نہیں ہے تیرے رب اور نہیں ہے آپ کے رب بندوں پر بالکل ظلم کر دے والے. وہاں ظلم کا نام و نشان بھی نہیں. نہ شکری کر کے اپنے آپ کو عذاب میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے، شکر کر کے عذاب الہی سے اور کتنے فائدے جو ذکر کیے جا چکے ان کے پانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک راستے پہ آ. دوسرا مقام دیکھیے میرے ساتھ، پارہ 13 سورہ ابراہیم علیہ السلام. آیت شریفہ 8، صفحہ غالباً آپ کے پاس 255 ہے. صفحہ 257 ہے، 257 ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. اگر تم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو، تم اور جو کوئی زمین میں ہے سارے کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟
فإن اللہ لغنی حمید، سو یقیناً اللہ تعالی یقیناً بہت بے پرواہ. چھوٹا سا جملہ ہے، 2 دفعہ یقیناً یقیناً. اور کیا کہوں رہا ہے؟ اپنے وقت میں مخلوق میں سب سے سچی شخصیت. اللہ کے انبیاء ساری مخلوق سے زیادہ سچے ہیں. سو یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بے پرواہ اور بہت زیادہ قابل تعریف ہے. تیسری دلیل حدیث شریف کے حوالے سے میرے ساتھ سماعت فرمائیے. امام مسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. معنی بھی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ شریفہ بھی قرآن پاک. اور اس میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدسی کی نماز. بس یہ فرق ہے. باقی الفاظ یہاں بھی اللہ کے، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر یقیناً تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جن اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل سارے لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. سارے لوگ کیسے ہو جائیں؟ مخلوق میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل میں کی طرح ان کے دل ہو جائے. فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں. اور اگر یقیناً تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، تم میں سے جو سب سے زیادہ نافرمان دل والا ہے، اس کے دل کی طرح ہو جائے، جس طرح اس کا دل سب سے زیادہ نافرمان ہے، سب کا دل ویسے ہی ہو جائے. كَذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئًا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی باقی نہ. پھر آپ کا شکر کرنا نہ شکر کرنا، اس کی کیا حیثیت؟ اے میرے بندو، اگر یقیناً تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جن ایک چھٹیا میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر انسان کو اس کا سوال عطا کر دوں، جو مانگا وہ پورا کر دوں. جو میرے پاس ہے کہ اس سے اتنی ہی کمی کرے جس طرح کہ سوئی کو پانی میں داخل کیا جائے تو پانی میں جو کمی سوئی کے داخل کرنے سے ہوتی ہے، وہی کمی سارے انسانوں جنوں پہلے پچھلوں کو دینے کے بعد اتنی کمی میرے خزانوں میں ہو. کوئی کمی ہوتی ہے؟ اے میرے بندو، یقیناً وہ تمہارے ہی اعمال ہیں، میں انہیں شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہوں. سو جو کوئی خیر پائے وہ اللہ پاک کی تعریف کرے، اور جو کوئی خیر کے علاوہ کچھ پائے تو صرف اپنی جان ہی کو ملامت کرے. ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ شکر کرے تو اپنا فائدہ ہے، نہ شکر کرے اللہ تعالیٰ اس سے اور تمام مخلوق سے بے نیاز بے پرواہ ہے.
اگلی آیت شریفہ قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. نکروا بے پہچان کرو، عرفوا پہچان کروانا، نکروا بے پہچان، اس کی شناخت کو ختم کرو. ننظر ہم دیکھیں، اتہتدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پاتی. اب صورتحال کیا تھی؟ عرش دربار سلیمان علیہ السلام میں موجود ہے، اس میں تبدیلی شناخت کو مٹانے کا حکم دیا گیا، اور وہ ملکہ سبا وہاں سے روانہ ہو چکی ہے. سو جب وہ پہنچی تو اس سے کہا گیا احکذا، کیا یہ کذا اسی طرح عرشک تیرا عرش ہے. سو جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا عرش اسی طرح کا ہے؟ قالت، اس نے کہا کأنہ ہو، گویا کہ وہ ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں علم دیا گیا، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تابع دار تھے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ بہتر جانے ایک سے زیادہ باتیں ہیں. کچھ بات اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. کہا اس کا عرش بے پہچان کر دو. اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عقل سمجھ وہ واضح ہوتی ہے. کیوں؟ اس سے اس ملکہ کا امتحان ہو جائے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا عرش کے پہچاننے نہ پہچاننے سے کہ یہ بات کا ہونا کتنا بڑا معجزہ ہے. اور سبحان اللہ، یہ قاعدہ ہے اللہ مالک کا، ہر نبی کے معجزات مخاطبین کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل فرعون، جادوگروں کا دیوانہ. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں طب، اس کا بہت چرچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں شعر و شاعری، عمدہ بیان، اس کا بہت زیادہ دبدبا. تو یہاں سلیمان علیہ السلام کی جو اب سامنے ہے، اس کے ہاں دنیاوی شان و عظمت، اس کی بڑی حیثیت. ہدہد نے کہا تھا نا کہ اس کو ہر چیز دی گئی، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عرش. یعنی اس کی نمایاں بات جو ہدہد نے نوٹ کی وہ کیا تھی دیگر باتوں کے ساتھ؟ کہ اس کو ہر چیز، اس کے وسائل کی کثرت، اور ان وسائل میں سے ایک بہت بڑی چیز اللہ پاک نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو وہی معجزہ دیا جو اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں کہیں بڑا تھا. ایک عرش کا بنانا، وسائل کا ایک یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ جانے کتنا فاصلہ تھا، وہاں سے اپنے دربار میں حاضر کر. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا.